بڑی بات ہے، آج شاہزیب خان نے مجھے لنچ پر بلایا ہے، خرید تو ہے؟ بیگ ٹیبل پر رکھ کر عروہ شاہزیب کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اس وقت ریسٹورانٹ میں موجود تھے جہاں شاہزیب نے عروہ کو بلایا تھا۔ وہ آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ عروہ نے تجسس سے پوچھا، کوئی خاص بات ہے کیا شاہزیب؟ ہاں، خاص بات تو ہے پر تمہارے خوش ہونے والی نہیں۔ عروہ کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر شاہزیب نے جواب دیا۔ شاہزیب کبھی اس سے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کرتا تھا اور آج اچانک لنچ پر بلانا عروہ کو عجیب تو لگا تھا پر خوشی کچھ زیادہ ہی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جو جذبات شاہزیب کے لیے رکھتی تھی اس لحاظ سے شاہزیب کا محض اس سے بات کرنا بھی اس کے لیے غنیمت تھا۔ عروہ اب سوالی نظروں سے شاہزیب کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ عروہ، تم کس طرح بول لیتی ہو اتنے جھوٹ تم؟ ہاں، شاہزیب نے پوچھا، جس پر عروہ نے ناسمجھی سے کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ میں حیران ہوں کہ کس طرح تم نے جھوٹ بول کر زری اور عدیل ان دونوں کو سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی، لیکن تم اپنی کوشش میں ناکام رہی ہو عروہ، مائنڈ اٹ۔ شاہزیب سنجیدگی سے بولا، تم کیسی بات کر رہے ہو شاہ؟ عدیل اور زری کو سب کی نظروں میں گرا کر بھلا مجھے کیا ملے گا؟ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ یہی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں پرابلم ہوتی بھی تو رابل سے ہوتی، پر زری سے کیوں؟ خیر، مجھے رابل سے بھی پرابلم نہیں ہوتی مسٹر شاہزیب خان، وہ غصے سے بولی۔ اور واہ، تمہیں میں نے سچ پوچھنے کے لیے نہیں بلایا تھا، بس اس لیے بلایا کہ پہلی بار تمہاری حرکت پر میں یہاں موجود نہیں تھا، مگر اب تم نے کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ شاہزیب، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، عروہ نے اپنے چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، میں اتنا بچہ نہیں عروہ، خیر تم سمجھدار ہو تو اگلی بار سوچ کر کرنا جو بھی کرنا۔ اس کی نظریں عروہ کے چہرے پر تھی، پھر اس نے اپنے والیٹ میں سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر ٹیبل پر رکھے اور کہا، میں نے تمہیں لنچ پر انوائٹ کیا تھا نا، لنچ کر کے جانا۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور عروہ اسے جاتے دیکھ کر دانت چبا کر بولی، مائی فٹ، بھاڑ میں جاؤ تم۔ جنید صاحب کے بلانے پر سبھی لوگ اکٹھے ہال میں بیٹھے تھے۔ زری، عدیل، دادی جان، عامر صاحب، نگہت بیگم، کلثوم بیگم سبھی ہال میں موجود تھے۔ جنید صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کلثوم بیگم سے صبر نہ ہوا تو انہوں نے پوچھا، آپ نے اسے سب کو اکٹھا بٹھایا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ارے اس گھر کے تمام افراد کون سے پہلی بار اکٹھے بیٹھے ہیں، آپ کو اتنا تجسس کیوں ہو رہا ہے؟ جنید صاحب نے مسکرا کر ان سے کہا۔ تو عامر صاحب بولے، لیکن بھائی جان، آپ نے ایسے جب بھی سب کو اکٹھے بلایا ہے تب کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہے۔ ارے بیٹا، کیوں تجسس بڑھا رہے ہو، بتا بھی دو اب، دادی جان نے بھی بے صبری ہو کر کہا۔ بس امی جان، اس گھر میں کچھ دنوں سے سبھی پریشان تھے تو میں نے سوچا آج مل کر بیٹھ کر باتیں کر لیں، تھوڑا موڈ اچھا ہو جائے گا سب کا، جنید صاحب نے کہا۔ تو نگہت بیگم بولی، ہاں یہ تو بہت ہی اچھا کیا آپ نے بھائی جان، اور پھر اپنے بچوں سے بھی تو بہت سی باتیں کلیئر کرنی ہیں ہم لوگوں نے۔ جنید صاحب نے زری اور عدیل کو دیکھ کر کہا جو ساتھ بیٹھے تھے۔ زری نظریں جھکائی ہوئی تھی اور عدیل ہال کی چیزوں کا بیٹھے بیٹھے جائزہ لے رہا تھا۔ جنید صاحب کی بات پر وہ دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عدیل نے پوچھا، میں سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب یہی ہے بیٹا کہ تم دونوں کو ہم پر گلہ ہوگا کہ اس رات جو کچھ بھی ہوا اس پر ہم نے آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیا اور الٹا آپ کی شادی بھی جلد بازی میں کر دی، صفائی کا موقع بھی نہیں دیا، لیکن تم دونوں اس کے پیچھے کی وجہ نہیں جانتے۔ سوالیہ نگاہوں سے دونوں ہی جنید صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا آپ دونوں ابھی جتنے بھی بڑے ہو جاؤ نا، ہم جتنا تجربہ ابھی آپ لوگوں کا نہیں ہے۔ بزنس فیلڈ میں ہمیں ہر طرح کے کلائنٹ سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، بہت سے نئے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم پہلی بار مل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا تجربہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہم اس بندے پر یقین کر سکتے ہیں، اور یہ کہ اس پر یقین کر کے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ تو میرے بچوں، جب ہم انجان لوگوں کو پہلی نظر میں پرکھ لیتے ہیں تو تم دونوں تو ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہو، ہم تم دونوں کو ہی بہت اچھے سے جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم دونوں کس حد تک جا سکتے ہو۔ عروہ نے اس نے جو کچھ بھی کہا میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ وہ سب جھوٹ ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ عروہ نے یہ سب کیوں کیا۔
اگر اسے غلط فہمی ہوتی تو وہ ہم سب کو نہ بلاتی، مگر اس نے جیسے سب کو اکٹھا کیا، یہ سب کچھ ایک پلان ہی لگ رہا تھا۔ لیکن عروہ ایسا کیوں کر رہی تھی یہ میں نہیں جانتا تھا۔ اس وقت اگر تم لوگوں کا ساتھ دیتا تو عروہ جس طرح کی ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، بڑے آرام سے وہ ہمارے بھائی کو ہمارے خلاف کر دیتی، اور وجہ یہ دیتی کہ وہ ہم پر بھروسہ کر کے اسے ہمارے پاس چھوڑ گئے تھے اور ہم نے اسے بے عزت کر دیا۔ سبھی لوگ خاموشی سے جنید صاحب کی بات سن رہے تھے۔ 2 منٹ خاموشی کے بعد انہوں نے پھر بات شروع کی۔ بچوں، ہمارے بھائیوں کے اتفاقی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ میں عمر کے اس حصے میں آ کر اپنے بھائیوں کو دکھ نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے اس وقت خاموشی اختیار کر لی، نہ عروہ کا ساتھ دیا اور نہ ہی آپ دونوں کا۔ لیکن شادی کا فیصلہ اس لیے کیا کہ اگر وہ لڑکی کل کو باہر کے لوگوں کے سامنے یا کبھی کوئی اور الزام لگا دے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ ایک بار پلان ناکام ہونے پر دوبارہ کوشش ضرور کرتی۔ اس لیے میں نے تم دونوں کی شادی ہی کروا دی تاکہ کوئی بھی اس طرح تم دونوں پر دوبارہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس فیصلے پر آپ دونوں کو دکھ ہوا تھا، پر والدین سے بڑھ کر اولاد کی بہتری اس دنیا میں کوئی نہیں چاہتا، تو اس وقت جو مجھے آپ دونوں کے بارے میں بہتر لگا وہ میں نے کیا۔ آج ہم سب ساتھ ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اب سب کے اندر کے تمام گلے دور ہو جائیں۔ مجھے اپنے گھر کے ہر فرد پر پورا بھروسہ ہے، پھر بھی اگر آپ دونوں کو مجھ سے کوئی گلہ ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ جنید صاحب نے اپنی بات مکمل کی تو زری بولی، نہیں بابا، آپ ایسا مت کہیں، میں نہیں جانتی تھی کہ آپ نے یہ سب سوچ کر ایسا قدم اٹھایا، ورنہ میں آپ سے کبھی بھی گلہ نہ کرتی۔ آپ نے جو کیا، جیسا کیا، سب ٹھیک کیا۔ بیٹا، میں بھی تم دونوں کے لیے اس لیے خفا رہی کیونکہ عروہ آپ دونوں کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کبھی کچھ تو نگہت کو کہہ دیتی اور ہمیں بدگمان کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ہم نہیں ہوئی، بلکہ تم دونوں کو منع کرتی رہی کہ آنا جانا ساتھ کم رکھا کرو، کیونکہ میں جانتی تھی کہ عروہ کبھی آپ دونوں کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھا دے گی۔ لیکن جب اس رات عروہ نے ہمیں بلایا تو تم دونوں پر مجھے شدید غصہ آیا تھا، کیونکہ جس بات کا ڈر تھا عروہ نے وہی کیا تھا۔ اس وجہ سے میرا رویہ تم دونوں کے ساتھ غلط رہا، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں نے تم دونوں کو غلط سمجھا ہے۔ کلثوم بیگم نے بھی ان کو بتانا مناسب سمجھا تھا۔ چلو اب آج سے مجھے ہماری بیٹی ایسے مرجھائی ہوئی نہیں چاہیے، بس پہلے جیسے زری سے پورے گھر میں رونق ہوتی تھی وہ رونق اب مجھے واپس چاہیے۔ میرے بچوں، دوبارہ اس گھر کو پہلے جیسا بنا دو۔ دادی جان نے بھی مسکرا کر کہا، جس پر زری اٹھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ عدیل نے کہا، دادی جان، کیا میں پرایا ہوں آپ کے لیے؟ وہ بھی جلدی سے اٹھ کر آیا تو دادی جان نے اسے بھی مل کر اپنے گلے لگایا اور دونوں کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ رابیل پرنسس، کہاں ہو تم؟ شاہزیب نے آفس سے گھر واپس آتے ہی گھر میں داخل ہوتے رابیل کو آوازیں دینا شروع کر دی، مگر کوئی بھی جواب نہ آیا۔ وہ کمرے کی طرف آیا تو رابیل سر ہاتھوں میں جکڑ کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ رابیل کی اسے دیکھ کر شاہزیب تیزی سے اس کی طرف آیا اور پوچھا، رابیل، آر یو اوکے؟ کیا ہوا ہے؟ شاہ، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ شاہزیب نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو بخار نہیں تھا۔ بولی، پتہ نہیں شاہزیب، میرا سر گھوم رہا ہے۔ کیا تمہیں چکر آ رہے ہیں؟ ہاں، ایسا ہی لگ رہا ہے، رابیل نے جواب دیا تو بولا، کھانا کھایا تھا تم نے؟ آئی تھنک بی پی لو ہوا ہوگا تمہارا۔ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا مجھ سے۔ اچھا چلو اٹھو، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ شاہزیب نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر سہارا دے کر باہر لایا، گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پھر خود بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور ہاسپٹل کے پارکنگ ایریا میں جا کر اس نے بریک لگائی۔ پھر اسے لے کر ہسپتال کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد اس سے کہا، شاہزیب، میں ابھی رابیل کی کنڈیشن کا کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن یہ کافی کمزور ہے۔ آپ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ کچھ ٹیسٹ ہم نے لے لیے ہیں، رپورٹس آنے میں ٹائم لگ جائے گا، میں آپ کو فون کر کے رپورٹس دے دوں گی۔ ڈاکٹر جو شاہزیب کے دوست کی بیوی تھی، اس نے شاہزیب کو تسلی دی۔ پھر شاہزیب رابیل کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے رابیل سے کہا، رابیل، تم نے نا آج میری انسلٹ کروا دی، حد ہو گئی یار۔ کیوں شاہ، میں نے کیا کیا ہے؟ بیگ ٹیبل پر رکھ کر وہ ہال میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، کیا یار، سب گھر والے سمجھے کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا، تبھی تم اتنی بیمار ہو گئی ہو، تمہیں کمزوری ہوئی اور ڈاکٹر بھی کہہ رہی تھی کہ تم کافی ویک ہو چکی ہو۔
شاہ زیب کچن کی طرف جاتے ہوئے بولا، تو شاہ اس میں آپ کا قصور کہاں سے آ گیا؟ اگر میں اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھوں گی تو اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ پر رابیل، اب تم میری ذمہ داری ہو نا، تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ شاہ زیب کچن سے واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو آ کر اس نے رابیل کو پکڑا دیا۔ رابیل نے مسکرا کر پانی کا گلاس شاہ زیب سے لیا اور پی کر اسے واپس کیا۔ پھر شاہ زیب نے اسے پوچھا، کیا تم چائے پیو گی؟ ہاں، اگر آپ کے ہاتھ کی بنی ہوگی تو ضرور پینا پسند کروں گی۔ رابیل نے جواب دیا تو شاہ زیب نے مسکرا کر سر ہلایا اور کچن میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کے کپ لے کر کمرے میں گیا۔ رابیل کمرے میں جا چکی تھی۔ شاہ زیب بھی چائے لے کر ادھر ہی چلا گیا۔ پتہ ہے شاہ، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کے ساتھ کبھی میں اتنی فرینک ہو جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے رابیل نے اس کے ہاتھ سے چائے پکڑی تھی۔ وہ بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی اور شاہ زیب بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ چکا تھا۔ رابیل، تم ہمیشہ یہی بات کیوں کہتی ہو؟ اس لیے شاہ کہ آپ نے شادی سے پہلے مجھ پر اتنے روب ڈالے تھے کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا آپ سے۔ اچھا، تو کیا اب نہیں لگتا؟ شاہ زیب نے اسے پوچھا۔ نہیں نا، اب نہیں لگتا۔ اب میں آپ کے ساتھ سب سے زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتی ہوں۔ آپ کے بغیر تو میں زندگی گزارنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی اب۔ رابیل، کیوں خود کو میرا عادی بنا لیتی ہو؟ رابیل، کوئی بھی انسان آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا۔ جب تم ایسی باتیں کرتے ہو نا تو تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیوں؟ ڈر کیوں لگتا ہے شاہ آپ کو؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اپنی عادت بناؤ۔ اللہ نہ کرے رابیل کہ اگر میں کبھی تم سے دور ہوا تو تمہیں بے حد تکلیف ہوگی۔ شاہ پلیز، آپ مجھ سے دور نہیں ہوں گے کبھی۔ میں آپ کو کبھی جانے ہی نہیں دوں گی۔ آپ پر آنے والی ہر آفت کو پہلے آپ کی رابیل سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ رابیل، ایسے مت کہا کرو پلیز۔ میں چاہتا ہوں میں ہوں یا نہ ہوں، میری رابیل اتنی ہی بہادر ہو کہ اس کو خوش رہنے کے لیے میری ضرورت نہ پڑے۔ وہ خود اپنے ساتھ ہی خوش رہنا سیکھ لے۔ نہیں شاہ، میں صرف آپ کے ساتھ مکمل ہوں اور مجھے آپ کے بغیر والی زندگی نہیں چاہیے۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا رابیل، شاہ زیب نے مسکرا کر کہا اور اپنا کپ سائڈ پر رکھا۔ پھر شاہ زیب نے اس کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ رابیل ہلکا ہلکا اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی۔ پھر رابیل نے اسے پکارا، شاہ، کیا آپ کو بیبی پسند ہے؟ رابیل نے پوچھا تو شاہ زیب کی آنکھیں بند تھی مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ بولا، ہاں نا، بہت زیادہ۔ اور بیٹا یا بیٹی؟ رابیل نے ایک اور سوال کیا تو وہ بولا، دونوں۔ اس کی آنکھیں بند ہی تھی اور وہ ایسے ہی جواب دے رہا تھا۔ اچھا شاہ، سب سے زیادہ پیارے نام آپ کو کون سے لگتے ہیں؟ رابیل نے پھر سوال کیا تو وہ بولا، لڑکے کے لیے آیت اور لڑکے کا شاہ زین۔ شاہ زیب نے فر سے جواب دیا تو وہ بولی، سو سویٹ۔ پھر شاہ زیب خاموش رہا اور رابیل اس کی بالوں میں اسی طرح ہاتھ پھیرتی رہی۔ شاہ زیب وہ واحد انسان تھا جسے وہ سب سے زیادہ دیکھتی تھی، ہر وقت اس کے بارے میں سوچتی تھی۔ وہ ہوتا تھا تو اسے دیکھتی تھی، جب وہ نہیں ہوتا تھا تو اس کی تصویروں کو دیکھتی تھی۔ اس نے اپنے دل میں صرف اور صرف شاہ زیب کو بسایا تھا جو اس کا شوہر تھا۔ اس ایک شخص میں اس کی زندگی تھی، وہ شخص اس کی دنیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہ زیب نے اسے پکارا، رابیل۔ جی شاہ، بولیے۔ رابیل نے پیار سے اس کی پہلی پکار پر ہی جواب دیا، رابیل، میں تھوڑی دیر باہر لان میں جا رہا ہوں۔ شاہ زیب نے اٹھتے ہوئے کہا تو بولی، کیوں شاہ، کیا ہوا ہے؟ رابیل نے پوچھا کیونکہ اس نے شاہ زیب کے چہرے پر یکدم اداسی دیکھ لی تھی۔ وہ بولا، بس میں آ جاتا ہوں، صرف تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہوں۔ نہیں شاہ، بتائیں نا پلیز، کیا ہوا ہے؟ رابیل، مجھے نا ایکچولی ابیرہ کی یاد آ رہی ہے، اس لیے میں تھوڑی دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، بس میں آ جاتا ہوں تھوڑی دیر میں نا۔ کتنے آرام سے شاہ زیب نے کہہ دیا یہ سب۔ رابیل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا یہ سب سن کر۔ ابیرہ کا نام آج ایک بار پھر لے کر شاہ زیب نے رابیل کی محبت کا چانٹا اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ غصے سے بولی، آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود چلی جاتی ہوں کیونکہ آپ کو تنہائی چاہیے نا۔ میری غیر موجودگی میں تو آپ زحمت مت کریں۔ رابیل تیزی سے بیڈ سے اتری تو بولا، نہیں تم ریسٹ کرو، بس میں چلا جاتا ہوں۔ نہیں شاہ، میں پہلے بھی کافی بار اس کمرے سے نکالی گئی ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
رابیل کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ شاہزیب ناسمجھی سے بولا، کیا مطلب رابیل؟ مطلب یہی شاہ کہ میں بھی انسان ہوں نا، جب چاہا اس لڑکی کا نام میرے سامنے لے لیتے ہیں آپ۔ کبھی ایک بار بھی اس کا نام لیتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے برا بھی لگ سکتا ہے۔ میں ہمیشہ برداشت کرتی رہی، مگر کسی چیز کی حد بھی ہوتی ہے۔ آخر ہے کیا وہ لڑکی؟ کیوں آپ کے حواسوں پر اب تک چھائی ہوئی ہے؟ کیوں اسے چاہ کر بھی آپ بھول نہیں سکتے؟ نہیں بھول پاتے تو نہ بھولیں، پر میرے سامنے اس کا نام لے کر میرے صبر کا امتحان کیوں لیتے ہیں آپ؟ ہاں، اگر آپ اسے محبت کرتے ہیں تو یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں؟ رابیل غصے سے بول رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے، مگر وہ بولتی گئی۔ جب ہمارے بیچ سب ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے، آپ اس لڑکی کو بیچ میں لے آتے ہیں، اور پھر ایک بار آپ کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں ناکام ہو جاتی ہوں۔ اگر آپ کو اس سے اتنی محبت تھی تو مجھ سے کیوں شادی کی؟ رابیل نے غصے سے پوچھا تو وہ بولا، رابیل، تم سے میں نے شادی مجبوری میں کی تھی۔ شاہزیب جو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا وہ بولا، تو اب کون سی مجبوری ہے؟ اب اس مجبوری کو ٹھیک کر لینا، آپ کم از کم اب آپ کو کوئی روکے گا تو نہیں۔ اب آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، آپ فیصلہ کر دیں۔ اگر آپ نے میرا رہنا ہے تو صرف اور صرف میرا ہی رہنا ہے، میں دوبارہ یہ سب برداشت بھی نہیں کروں گی، اور اگر آپ اسے بھول نہیں سکتے تو آپ جا سکتے ہیں۔ رابیل جذباتی پن میں ایک بہت بری بات کر گئی تھی، اسے کرنی بھی تھی، وہ اب اس طرح اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتی تھی۔ اب شاہزیب کو بھی غصہ آ گیا اور بولا، تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کہی جا رہی ہو؟ ہاں میں ہوش میں ہوں، مگر میں تھک گئی ہوں شاہ، مجھے ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا جو دل سے میرا کبھی تھا ہی نہیں۔ آپ صبح تک فیصلہ کر لیں، میں اس طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ غصے سے کہہ کر وہ جانے لگی تو ٹیبل سے ٹکراتے بچی۔ شاہزیب بے اختیار بولا، دیکھ کر چلو نا، آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رابیل نے غصے سے جواب دیا اور کمرے کا دروازہ جاتے ہوئے زور سے بند کیا۔ شاہزیب اسے جاتے دیکھتا رہ گیا تھا۔ درد کی ہے انتہا، مسکرانا چاہیے۔ درد کی ہے انتہا، مسکرانا چاہیے، اور ہے اگر مجھ سے کوئی گلا تو جا سکتے ہیں جائیے۔ تنگ گلیوں کے تجربے رائگاں نہ جائیں گے، دھوکہ اچھا ہے، تجربہ ایک بار یہ بھی کھائیے۔ جب آپ کسی کے جواب کے منتظر ہوں تو اس وقت وہ انتظار کے لمحے کاٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ رابیل کے لیے بھی مشکل تھا، ایک احساس تھا، اس کی محبت کا ایک جذبہ تھا، اسے پانے کی ایک عادت تھی اس کے ساتھ کی۔ رابیل نے تو اپنا سب کچھ سچ میں شاہزیب کے نام کر دیا تھا، اس کا سب کچھ داؤ پر لگا تھا۔ اس وقت وہ غصے میں تھی، اور شدید غصے میں، اتنے غصے میں شاہزیب نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ٹیرس پر کھڑی وہ غصے کو کنٹرول کر رہی تھی۔ شاہزیب سے بدتمیزی وہ کر نہیں سکتی تھی اور نہ مزید کچھ بول سکتی تھی، کیونکہ اس سے شاہزیب کو دکھ پہنچتا، اور شاہزیب خوش نہ ہو تو رابیل کو خوشی کیسے مل سکتی تھی؟ پتہ نہیں شاہزیب نے کیا سوچا ہوگا، کیا وہ اسے چھوڑ دے گا یا نہیں؟ رابیل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اب وہ خود کو ہر فیصلے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ وہ اسے اپنا لے تو بھی ٹھیک، اگر چلا گیا تو بھی رابیل اسے روکے گی نہیں۔ وہ اب فیصلہ کر چکی تھی، جب وہ دل سے اس کے ساتھ ہے ہی نہیں تو رابیل اس کا کیا کرے گی؟ اسی سوچ نے رابیل کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ جب تک عبیرہ شاہزیب کے دل میں رہے گی، رابیل اس کی کبھی نہیں ہو پائے گی۔ پوری رات وہ چھت پر کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ چکر کاٹتی رہی، مگر وہ اسے لینے نہیں آیا تھا، اور رابیل بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی انا میں آ چکی تھی۔ وہ خود ہرگز شاہزیب کے پاس نہیں جانے والی تھی۔ ایک مسلسل فکر تھی، اور وہ یہ کہ شاہزیب کا فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پھر وہی کونے میں بیٹھ کر اس نے سر گھٹنوں میں جھکا لیا۔ اپنا رونا کنٹرول کر کے اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی اور رابیل وہیں کونے میں بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی، کیا وہ سویا تھا؟ کیا اب اٹھ گیا ہوگا؟ کس طرح سویا ہوگا رات بھر، یہ سوچے بغیر کہ میں یہاں ہوں؟ کیا اسے نیند آ گئی ہوگی؟ بہت سی سوچیں رابیل کے دماغ میں تھی جب کسی کے قدموں کی آہٹ رابیل کو محسوس ہوئی۔ شاہزیب نے اسے پکارا تھا، رابیل۔ رابیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ شاہزیب بھی رات بھر نہیں سویا تھا۔
ایک عجیب سا اطمینان رابیل کے اندر شاہزیب کے آنے سے آیا تھا۔ شاہزیب نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کے سامنے کچھ کیا۔ رابیل نے اس کی ہتھیلی پر نظر ڈالی تو وہ چابیاں تھیں، لیکن کس چیز کی؟ چابی پر نظر پڑتے ہی وہ کرنٹ کھا کر اٹھی اور بولی، یہ کیا ہے؟ رابیل نے ایک بار ہتھیلی کو تو دوسری بار شاہزیب کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ بولا، یہ گھر کی چابیاں ہیں، بابا نے یہ گھر تمہارے نام کروایا تھا، اس لیے تمہیں مبارک ہو۔ وہ کھڑا ہو کر بولا۔ آج سچ میں رابیل کو محسوس ہوا کہ پیروں تلے سے زمین کیسے نکلتی ہے۔ کیا مطلب شاہ؟ خوش رہو تم رابیل، شاہزیب یہ کہہ کر مڑا۔ لیکن آپ کہاں جا رہے ہیں شاہ؟ رابیل نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا۔ تم ہی نے تو کہا تھا نا رابیل فیصلہ کرنے کے لیے، تو لو کر لیا فیصلہ میں نے تمہیں سب سے پہلے اپنی بیسٹ فرینڈ سمجھا تھا، بعد میں بیوی۔ میں تمہارے سامنے ہر بات کر سکتا تھا جو کچھ مجھ سے اور ابیرہ سے جڑی ہو، مگر تم نے کیا کیا؟ ہاں، اتنا عرصہ اچھا بننے کی ناٹک کرتی رہی اور آخر اپنی اصلیت اور اپنا ضعف دکھا ہی دیا نا۔ تم مجھے سمجھی ہی نہیں رابیل، تم نے مجھے دھوکے میں رکھا۔ شاہزیب کی آنکھوں میں بہت دکھ تھا۔ اور کیا تھا رابیل؟ ہاں، کیا کہا تھا تم نے کہ تمہاری محبت ہے اور میری محبت کیا ہے؟ ہاں، میں نے ابیرہ سے بہت محبت کی ہے رابیل، اور اب تک کرتا آ رہا ہوں۔ وہ میرے دل و جان میں موجود ہے۔ تم تو کیا، کوئی بھی آ کر اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ اس کی یادیں ہی میرے لیے کافی ہیں، وہ ہو یا نہ ہو۔ پر ایک بات یاد رکھنا کہ تم پر بھروسہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے تم پر اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس رشتے کو بہت پہلے ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ خیر، مجھے دکھ ہے کہ تم مجھے سمجھ نہیں پائی۔ غصے سے یہ کہہ کر وہ سیڑھی کی طرف چلا گیا۔ 2 منٹ تک وہ اپنی جگہ ساکن کھڑی رہی۔ شاہزیب کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ اسے کیا کچھ کہہ گیا تھا، وہ تو ایسی نہیں تھی۔ اور ہوش میں آتے ہی اسے احساس ہوا کہ شاہزیب جا رہا ہے۔ وہ تیزی سے آوازیں دیتی ہوئی نیچے کو بھاگی۔ شاہزیب، رک جائیں۔ وہ ہال سے آوازیں دیتی ہوئی باہر نکلی۔ شاہزیب گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ شاہ پلیز رک جائیں، میری بات سنیں، ایک بار میری بات سن لیں شاہزیب۔ شاہزیب نے گاڑی سٹارٹ کر دی، تب تک اس کے پاس پہنچ چکی تھی۔ شاہزیب میری بات تو سنیں پلیز، اس نے گاڑی کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی مگر وہ نہیں رکا تھا۔ اسے اس پر ترس بھی نہیں آیا تھا اور گاڑی سے اس کا ہاتھ دور ہوتا چلا گیا۔ وہ چلا گیا تھا ایک بار پھر۔ وہ چلاتی رہی مگر جانے والی نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ رابیل تو شاہزیب کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ کیسے رہے گی اس کے بغیر؟ پہلے بھی وہ یہ جدائی سہ چکی تھی اور اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ شاہزیب کی جدائی سہے۔ اس نے شاہزیب سے کہا تھا کہ وہ شاہزیب کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہاں، وہ نہیں رہ سکتی تھی، اسے ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی۔ وہاں کھڑے رابیل کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پھر وہ جلدی سے گھر کی طرف بڑھی۔ جو پہلی سوچ آئی تھی وہ کرنے کا فیصلہ اس نے 1 سیکنڈ میں کیا تھا۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے کمرے کا رخ کر لیا۔ رابیل نے اسے اس وقت چاہا جب شاہزیب کا کوئی نہ تھا، اور اس نے رابیل کو اس وقت چھوڑا جب رابیل کا اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ رابیل نے اس کو ابیرہ کو بھلانے میں مدد کی تھی اور اس نے رابیل کو اپنی ہی جدائی کا دکھ دے دیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی غصہ رابیل پر طاری ہو چکا تھا۔ شاہزیب اس کی انا کو ٹھیس پہنچا کر گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے شاہزیب کی الماری کھولی اور ادھر ادھر کرنے پر رابیل کے ہاتھ وہ پستول لگ گئی جو شاہزیب ایک دن گھر لایا تھا۔ پھر بنا کچھ سوچتے سمجھے رابیل نے وہ پستول اٹھائی اور آنکھیں بند کر کے اس کو اپنی کن پٹی پر رکھا۔ اسے وہ چلانی تو کیا پکڑنی بھی نہیں آتی تھی، مگر اس وقت نہ جانے اس میں کہاں سے اتنی ہمت آ چکی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے گن کو اپنی کن پٹی پر رکھا۔ اس وقت صرف ایک ہی چہرہ اس کے سامنے آیا تھا اور وہ تھا شاہزیب کا۔ وہ اسے خود سے دور، بہت دور جاتا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ گن چلانے ہی لگی تھی تبھی اس کا فون بجا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ کیا پتا شاہزیب کا فون ہو، 1 منٹ کو رکی اور جھک کر بیڈ سے فون اٹھایا۔ فون پر ڈاکٹر تحریم کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ رابیل نے فون اٹینڈ کیا مگر خاموش رہی۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر نے بولی، ہیلو رابیل، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ رابیل کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیوں مبارکباد دے رہی تھی۔ رابیل تمہاری رپورٹس آ چکی ہیں اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ بیبی، ڈاکٹر ترہیم نے خوشی سے بتایا تو رابیل کی گرفت پستول پر سے ڈھیلی ہوئی۔ ہیلو،
کیا مجھے سن رہی ہو آپ؟ کچھ جواب نہ پا کر ڈاکٹر نے فون بند کر دیا۔ رابیل نے فون بیڈ پر پھینکا اور یکدم زور سے گن کو سامنے دیوار پر دے مارا۔ میں یہ کیا کرنے جا رہی تھی یا اللہ؟ کیا میرے غصے نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ میں اتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی؟ سوسائڈ تو ایک حرام عمل ہے اور میں یہ کرنے جا رہی تھی۔ اے اللہ مجھے معاف کر، شکر ہے کہ مجھے تو نے بچا لیا اس عمل سے، مجھے معاف کر دے میرے رب۔ وہ ادھر ہی اونچا اونچا کہنے لگی۔ اسے فوری طور پر یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر تحریم کے ذریعے اسے اس گناہ سے بچا لیا تھا اور وہ بچ گئی تھی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی روتی رہی، مگر کب تک؟ شاہ زیب نے تو واپس نہیں آنا تھا نا۔ پھر آنسو صاف کر کے وہ اٹھی اور الماری کی طرف بڑھی۔ بیگ رکھ کر اس نے کپڑے اندر رکھنا شروع کیے۔ ساتھ شاہ زیب کے کپڑے بھی پڑے تھے جو رابیل نے نہیں رکھے تھے۔ رابیل نے ایک نظر ان سب پر ڈالی۔ وہ اس گھر میں رک نہیں سکتی تھی۔ اس گھر میں شاہ زیب کی یادیں تھیں جو اسے جینے نہ دیتی۔ اسے جانا تھا۔ اب وہ شاہ زیب کی یادوں کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو ہرٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا بیگ چوکیدار کو کہہ کر گاڑی میں رکھوایا تھا اور اسے گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ بارش ہونے لگی تھی اور اب وہ اپنے والدین کے گھر پہنچ چکی تھی۔ گاڑی سے نکل کر اس نے بیگ نکالا، پر آج ہمت نہیں تھی اندر جانے کی۔ وہ وہیں گارڈن میں بیٹھ گئی۔ بارش تیزی سے ہو رہی تھی اور اس کے بال بھیگ رہے تھے۔ وہ بے پرواہ ہو کر وہیں بیٹھ چکی تھی۔ ٹھنڈ بھی ہو رہی تھی مگر اسے جیسے کچھ بھی محسوس ہونا بند ہو چکا تھا۔ اب اس کے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ بس گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی اور خود کو اندر جا کر سب کو فیس کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔ ہال میں بیٹھے سبھی لوگ ڈنر کر رہے تھے جب رابیل وہاں پہنچی۔ بارش کی وجہ سے وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ عدیل کی نظر دروازے پر پڑی جہاں رابیل کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی رابیل کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے۔ وہ تیزی سے کرسی چھوڑ کر اٹھا۔ رابیل کیا ہو تمہیں؟ وہ بھاگتا ہوا رابیل کے پاس پہنچا تھا۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ حال و بے حال کھڑی تھی۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں نمی، بال پوری طرح بھیگے ہوئے تھے۔ دوپٹہ پھیلا کر چادر کی طرح اس نے کندھوں پر لیا ہوا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے۔ عدیل نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کیا ہوا بتاؤ گی تم؟ سبھی لوگ پریشانی سے اٹھ کر رابیل کی طرف آئے۔ شاہ زیب کدھر ہے؟ کیا وہ نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ عدیل نے ہال کے دروازے سے باہر کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ ارے اندر تو لاؤ میری بچی کو، کیا ہوا اسے؟ دادی جان نے بھی اسے کہا تو زری اسے تھام کر ہال کے اندر لے آئی۔ عامر صاحب نے بھی پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، کچھ بتاؤ تو؟ مگر رابیل نظر جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ کلثوم بیگم نے بھی پریشانی سے پوچھا، رابیل بیٹے میرا شاہ زیب کہاں ہے؟ بچے بتاتی کیوں نہیں؟ کچھ تو بولو رابیل۔ وہ چلا گیا، رابیل انہیں دیکھ کر بولی۔ اس کے لہجے میں کوئی احساس نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر احساس کہیں ختم ہو گیا۔ کیا مطلب، کہاں چلا گیا رابیل؟ زری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف مخاطب کیا۔ دور، مجھے چھوڑ کر بہت دور چلا گیا وہ۔ کیا کہہ رہی ہو تم رابیل؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ایسے کیسے چلا گیا دور تمہیں چھوڑ کر؟ کوئی بچہ تھوڑی ہے۔ دادی جان نے غصے سے کہا۔ نہیں دادی، وہ سچ میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اس نے خود کہا ہے۔ ہوا کیا ایسا؟ کیوں چلا گیا اور کدھر چلا گیا؟ آخر کچھ تو بتاؤ تم۔ کلثوم بیگم مزید پریشانی سے بولی۔ تایمی، ہم دونوں اب ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ رابیل نے دل کڑا کر کے بات مکمل کی اور اس کے ساتھ ہی اس کے آنسو گرنے لگے، مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ یا اللہ خیر، یہ کیا کہہ رہی ہو تم بیٹا؟ سر تھام کر دادی جان صوفے پر ڈھیسی گئی۔ عامر صاحب نے کہا، ایسے کیسے بیٹا، کوئی تو وجہ ہوگی نا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی۔ بابا پلیز مجھ سے وجہ نہ پوچھیں، جب شاہ زیب آئے تو آپ خود پوچھ لیجیے گا، میں اس امتحان کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں۔ رابیل نے روتے ہوئے اپنے بابا سے کہا تو عدیل نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ کیا حرکت ہے رابیل؟ شاہ زیب ایسے کیسے کر سکتا ہے تمہارے ساتھ؟ اور کوئی لحاظ کرتا نہ کرتا، اتنا تو سوچتا کہ اس کی بہن کی شادی تمہارے بھائی سے ہوئی تھی، کمپرومائز ہی کر لیتا۔ اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اس نے۔
نگہت بیگم غصے سے بولی، امی کمپرومائز آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کمپرومائز کر لیتے؟ جب سے شادی ہوئی ہے کمپرومائز ہی تو کر رہے تھے، کبھی وہ تو کبھی میں۔ عدیل سے الگ ہو کر وہ سنجیدگی سے بولی تھی، آپ سب نے ہمارے فیصلے ہم سے پوچھ کر کیے ہیں کب تھے؟ رابل جنید صاحب کو دیکھ کر بولی تو کلثوم بیگم نے کہا، مگر بیٹا ہم نے تو پوچھا تھا آپ سب سے۔ نہیں تھا یمی، وہ پوچھا نہیں تھا، آپ سب نے اپنے فیصلے ہم پر ڈالے تھے۔ پوچھیں دادی جان سے کہ انہوں نے کیسے منایا تھا شاہ زیب کو مجھ سے شادی کرنے کے لیے۔ دادی جان آپ جواب دیں، آپ نے شاہ زیب سے زبردستی کی تھی یا نہیں؟ آج اسی زبردستی کو وجہ بنایا ہے اس نے۔ اب وہ دادی جان سے مخاطب ہوئی جو رابل کی بات پر گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شاہ زیب مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہی نہیں تھے۔ یہ بات میں شروع سے ہی جان چکی تھی۔ ہم دونوں تو ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے ساتھ رہنے کی۔ پتہ ہے ایسا کیوں کر رہے تھے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے ساتھ عدیل اور زری کا رشتہ بھی جڑا ہے۔ مگر اب مزید نہیں، میں مزید اس تکلیف میں شاہ کو نہیں رکھ سکتی، اس لیے الگ ہونا بہتر تھا۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ مگر بیٹے، نکاح کے بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ شاہ زیب کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ دادی جان نے اپنی صفائی میں کہا، ہاں دادی جان ہوتی ہے طاقت، بہت ہوتی ہے، لیکن دادی جان اگر وہ میرا ہوا تو لوٹ آئے گا۔ اگر اس کے اندر میرے لیے محبت نہیں تو ہم الگ ہو جائیں، یہی بہتر ہے۔ اب جو فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا، مگر پلیز اب مزید ہمارے لیے آپ سب مشکلیں مت بڑھائیں۔ ہمارے فیصلوں کو آپ لوگ بھی تسلیم کر لیجئے گا پلیز۔ رابل نے ہاتھ جوڑ کر سب سے ریکویسٹ کی تو عامر صاحب نے محبت سے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ بابا پلیز آپ میرا ساتھ دیجیے گا۔ رابل نے سر اٹھا کر ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے ان سے کہا تو وہ بولے، ہاں بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آگے فیصلہ کر کے ہم تم دونوں کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں، مگر اب نہیں کریں گے۔ زری آگے بڑھ کر رابل کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی۔ کمرے میں آ کر زری نے اس کا بیگ رکھا تو رابل بھی چلتے ہوئے اس کے ساتھ آئی۔ رابل آ جاؤ، تم کھانا کھا لو۔ نہیں زری مجھے بھوک نہیں ہے۔ اچھا رابل پہلے تو تم چینج کرو نا یار، دل ہے یہ نہیں، بس تم آؤ اور کچھ کھانا کھا لو۔ زری نے آرڈر دیا تھا تو وہ بولی، یار بس میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں زری، پلیز آج رات نہیں، پھر کبھی بھی آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گی۔ صرف آج کی رات کے لیے مجھے میری مرضی سے رہ لینے دو۔ رابل اب اس سے منت کر رہی تھی تو بولی، کیا ہو گیا رابل، ایسے تو مت کہو، دیکھو سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ریسٹ کرو اوکے۔ زری نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا اور پیار سے اس کا ماتھا چوم کر چلی گئی۔ رابل کپڑے چینج کر کے کمرے میں آئی تو عجیب بے دلی سی تھی۔ اس نے کپڑے بھی الماری میں نہیں رکھے تھے، صرف ایک سوچ تھی کہ وہ کہاں ہوگا۔ نہ جانے کیوں رابل کے ساتھ شاہ زیب نے اتنا کچھ کر بھی دیا، تب بھی رابل اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اب بھی شاہ زیب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے اس نے خود پر ایک نظر ڈالی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور زندگی جڑی تھی۔ رابل کو رونا نہیں تھا۔ جو مذاق شاہ زیب اس کی محبت کا بنا کر گیا تھا، رابل وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ مگر اب اسے جینا تو تھا نا، ہنسی یا خوشی کے یا غم میں، اپنے لیے نہ صحیح اپنی اولاد کے لیے۔ آخر کب تک وہ شاہ زیب کے چھوڑ جانے کا دکھ منائے گی؟ سب گھر والوں کے سامنے وہ کہہ چکی تھی کہ فیصلہ اس کی مرضی سے ہوا ہے اور اب وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑے گی۔ ایک بار شاہ زیب کے سامنے وہ اپنا وقار کھو چکی تھی، مگر مزید نہیں، اسے خود کو بدلنا تھا اور وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اگلی صبح نماز سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں جا رہی تھی جب نیچے سب کی باتوں کی آوازیں آنے لگی۔ وہ بھی کمرے سے باہر آئی، سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس نے غور کیا کلثوم بیگم کے ہاتھ میں کاغذ تھے جن کو نگہت بیگم، کلثوم اور زری غور سے پڑھ رہی تھی۔ دادی جان بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ رابل کو آتا دیکھ کر سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ رابل کلثوم بیگم کے ہاتھ میں کاغذ دیکھ چکی تھی۔ ایک خوف کی لہر رابل کے اندر دوڑی تھی۔ زری تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کو گلے سے لگایا۔ رابل نہ سمجھی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس سے پوچھا، زری کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ تو۔ رابل، یہ ڈاکٹر تحریم نے بھیجی ہیں تمہاری رپورٹس۔ کلثوم بیگم نے خوشی سے کہہ کر رابل کا ماتھا چوما تھا۔ نگہت بیگم اور دادی جان بھی خوشی سے رابل کو ملی تھی۔ رابل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ رپورٹس پکڑی۔ کیا تم جانتی تھی؟ جی میں جانتی تھی۔ رابل نے رپورٹس دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔
تو ہمیں کیوں نہیں بتایا تم نے بیٹا؟ مجھے بھی کل ہی پتہ چلا تائی امی۔ تو پھر بھی تم نے یہ فیصلہ کر لیا بیٹے؟ ہاں امی، تب تک وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ مجھے فون دو زری، میں خود بات کرتی ہوں اس سے، نکہت بیگم نے جلدی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ زری جاتی، رابل نے ہاتھ سے اسے روکا۔ نہیں امی، ایک بار پہلے دادی جان اس کے ساتھ میری شادی کے لیے بھیک مانگ چکی ہیں، اب نہیں۔ اب اگر وہ میرا ہوا تو خود لوٹ آئے گا، ورنہ سمجھ لیں کہ وہ میرا تھا ہی نہیں۔ لیکن رابل تم اس کے بغیر کیسے رہو گی بیٹا؟ میں خود جانتی ہوں کہ تم کتنی محبت کرتی ہو اس سے۔ میری خوشی شاہزیب کی محتاج نہیں ہے، اللہ نے مجھے خوش رہنے کی ایک بہت خوبصورت وجہ دے دی ہے۔ اب مجھے کسی کا انتظار نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم سب کا کیا رابل؟ اب پوری زندگی وہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ دادی جان نے سوال کیا تھا تو وہ بولی آئے گا، جب ہر جگہ جا کر دیکھے گا نا تو اسے سکون نہیں ملے گا تو وہ ادھر ہی آئے گا دادی جان، وہ لوٹ کر یہاں آئے گا۔ رابل نے کہا تو تب تمہارا کیا بنے گا؟ ہاں، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری محبت نہیں جاگے گی اس کے لیے؟ زری کو اب یہ سب بہت برا لگ رہا تھا تو وہ بولی محبت کیسی زری؟ وہ محبت جس کے بدلے میں مجھے اتنی ذلالت ملی، جس کے بدلے میں نے عزت نفس تک کی قربانی دے دی، وہ محبت زری؟ وہ محبت تو کل میں وہاں اسی گھر میں چھوڑ آئی تھی، وہ محبت تو چھوڑ دی ہے میں نے اب۔ رابل نے بہت تحمل سے جواب دیا۔ چلو اب بس کرو ان باتوں کو، لگتا ہے کہ آج ناشتہ نہیں ملے گا۔ رابل نے بات بدل کر منہ پر رونق لائی تھی۔ کلثوم بیگم نے کہا ہاں چلو سب، میں خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں اپنی بچے کے لیے۔ زری اور رابل کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا رابل کو یہاں آئے ہوئے۔ رابل تو کیا کسی کی بھی شاہزیب سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، آفس سے ہی پتہ چلا تھا کہ وہ کام ساتھ ساتھ ہینڈل کر رہا ہے۔ محض یہ سن کر بھی رابل کو قرار آ گیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ کیا تم بھائی کو مس کر رہی ہو؟ زری نے اسے پوچھا تو وہ بولی ہاں۔ رابل نے جھوٹ نہیں کہا تھا اور سر ہاں میں ہلایا تھا۔ رابل دیکھو میری جان، ہم کہیں سے گزریں اور محض ان جگہوں سے ہی آپ کی اچھی یادیں جڑی ہوں تو سالوں بعد بھی وہاں سے گزرنے کے بعد آپ کی سب یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اور بھائی تو تمہارے شوہر ہیں، تم دونوں نے وقت گزارا ہے ساتھ، ایک ہفتے میں تو تم انہیں بھول نہیں پاؤ گی نا۔ زری نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ بیڈ پر آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ رابل نے بیڈ سے ہلکی سی ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ پھر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو کر بولی زری، میں تو شاید پوری زندگی شاہ کو بھول نہیں پاؤں گی۔ میں جانتی ہوں تم نہیں بھول سکتی رابل۔ زری، کوئی پوسٹ تو نہیں آئی نا میرے لیے؟ رابل نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں تو کیوں، کیا کچھ آنا تھا؟ ہاں، شاہ کی طرف سے کچھ آنا تھا۔ رابل زری کو دیکھ نہیں رہی تھی اور اس کی نظر سامنے دیوار پر تھی۔ بھائی کی طرف سے؟ مگر کیوں، ایسا کیا آنا تھا؟ ڈائیورس کی پوسٹ۔ رابل کی یہ کہہ کر آنکھیں بڑھنے لگی تھی مگر وہ اسی طرح سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ اللہ نہ کرے رابل، ایسی باتیں تو مت کرو۔ زری یکدم بولی تو رابل نے کہا کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے زری کہ ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ تم دونوں کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں رابل، تم بس یہ نہ سوچو، مجھے پورا یقین ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زری یہ کہہ کر اٹھی اور بولی تم ریسٹ کرو، اب میں ڈنر کے لیے کچھ انتظام کر لوں۔ زری ہانڈیاں بنا رہی تھی جب کسی نے اسے آواز دی۔ زری نے مڑ کر دیکھا تو وہاں عروہ تھی۔ تم؟ مجھے تم سے بات کرنی ہے زری۔ کچن میں داخل ہوتے اس نے کہا تو وہ بولی مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، دفع ہو جاؤ اپنے گھر سے۔ زری پلیز ایک موقع دو مجھے۔ اس کی بات پر زری خاموش رہی تو وہ بولی زری، میں جانتی ہوں کہ تم مجھے بالکل پسند نہیں کرتی اور جب سے میری وجہ سے تمہاری شادی جلدی ہوئی تم بالکل نفرت کرنے لگی ہو مجھ سے۔ اس کی بات سن کر زری نے چولہا بند کر دیا تھا اور بازو آپس میں باندھ کر وہ عروہ کی بات سن رہی تھی۔ زری، تم سے مجھے پرسنل کوئی پرابلم نہیں تھی، میں شاہزیب کو شروع سے پسند کرتی تھی اور ہمارے بیچ کی رکاوٹ تم تھی۔ رابل اور شاہزیب کی شادی میں سب سے بڑا کردار تمہارا ہے، میں جانتی ہوں، اسی وجہ سے بس مجھے تم سے عجیب سی چڑ ہو گئی تھی۔
ہر وقت کوئی نہ کوئی پلان بنایا تمہیں نیچا دکھانے کا، مگر نہیں ہوا۔ پھر اس دن جب آپ کے گھر رہی تو بس ایک پراپر پلان کر کے میں نے تمہیں سب کی نظروں میں گرا دیا، وہ جو میں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن ایک چیز جو تم سے بدلہ لینے کے بعد نہیں ملی، وہ تھا سکون۔ زری میں نہیں جانتی، مگر جب سے تمہارے ساتھ میں نے یہ کیا، مجھے ایک رات بھی سکون کی نیند نہیں آئی تھی۔ یہ عجیب ہوگا مگر یہ سچ ہے، میں جو کرنا چاہتی تھی وہ کر بھی لیا، مگر مجھے سکون نہیں ملا۔ پھر احساس ہوا کہ شاید تمہیں دکھ دیا اور تمہاری بد دعا لگ گئی۔ زری، میں بدلہ لینے والی لڑکی نہیں ہوں، پر میں شاہ زیب کو پانا چاہتی تھی۔ بہت کوشش کی تھی، مگر جب وہ مجھ سے چھن گیا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور خود کو تسکین دینے کے لیے مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہ کیا، لیکن پھر بھی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ یہ سب تم سے میں کبھی نہ کہتی، مگر بہت ضروری تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو تاکہ میں اپنی زندگی سکون سے گزار سکوں۔ میں سب کے سامنے یہ ایڈمٹ نہیں کر سکتی، میرے لیے تمہارے سامنے کرنا بھی بہت مشکل ہے، مگر میں ہمت کر کے آ چکی ہوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم بھی گھر والوں سے بات نہ کرنا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا زری۔ وہ انا پرست لڑکی آج زری سے معافی مانگ رہی تھی، اور زری کو بہت عجیب لگا تھا۔ پھر وہ بولی، میرے بس میں ہوتا تو بڑی سے بڑی سزا دیتی، پر تم نے جو اتنے دن بے سکونی سے نکالے ہیں، اس سے بڑی سزا تمہارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی عروہ۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ میرے لیے یہ آسان نہیں ہوگا۔ جو بھی تھا، تمہاری وجہ سے میں نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ تم نے مجھ سے معافی مانگ لی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اس لیے اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں اور تمہیں میں نے معاف کر دیا ہے۔ بس تم آئندہ کسی کے ساتھ بھی ایسا مت کرنا، کیونکہ جس طرح آج تم نے صرف اپنی بے سکونی کی وجہ سے معافی مانگی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم ایسی لڑکی نہیں ہو جو غلط کر کے سکون میں رہے۔ تمہارے اندر ایک اچھی لڑکی چھپی ہے، آج کے بعد ایسی کوئی حرکت مت کرنا۔ زری نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تو بولی، کبھی بھی نہیں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اینڈ تھینک یو یار۔ اور وہ آگے بڑھ کر زری کے گلے لگی تو زری نے بھی پیار سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ پہلی بار تھی جب وہ لوگ دل سے ایک دوسرے کو ملی تھی۔ 2 مہینے بعد رابیل چھت پر کھڑی چاند پر نظریں جمائے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جو شاہزیب کی یاد کے بغیر گزرتا تھا۔ شاہزیب، ایسا کوئی لمحہ نہیں ہوتا جب آپ مجھے یاد نہیں آتے۔ ایک لمحہ میری زندگی کا ایسا نہیں گزرتا شاہ جس میں مجھے آپ یاد نہیں آتے۔ مجھے رونے کا بہت دل کرتا ہے، لیکن اب میں ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس بار بات محبت کی ہے۔ آپ نے میری محبت کو مذاق سمجھا ہے اور میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ آپ نے مجھے دکھ دیا ہے، بہت زیادہ دکھ۔ آپ تو شاید مجھے یاد بھی نہیں کرتے ہوں گے، اگر کرتے تو لوٹ آتے پچھلی بار کی طرح۔ آپ کو میری اتنی محبت دینے کے باوجود بھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی نا، تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کے بغیر رہ لوں گی۔ کبھی کبھی یقین نہیں ہوتا کہ اتنی محبت، توجہ، اپنائیت، وقت، پرواہ اور کیئر کرنے کے باوجود بھی بے وفائی ملے تو کیا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اپنی محبت نہ ملے تو اس کے ہو جاؤ جو آپ سے محبت کرتا ہے، مگر آپ کو نہ تو اپنی محبت ملی اور نہ ہی آپ میرے ہوئے۔ لیکن آپ نے تو مجھ سے محبت کا اظہار بھی کیا تھا، پھر کیوں وقت آنے پر آپ نے ہم دونوں میں سے ابیرہ کو ہی چنا؟ کیوں شاہ، کیوں؟ وہ خود سے ہی شاہ زیب سے سوالات کر رہی تھی اور خود ہی جواب تلاش کر رہی تھی۔ کوئی ایسا تھا بھی نہیں نا جس سے وہ اپنی دل کی باتیں کرتی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا شاہ زیب، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اسے نیچے جانا تھا، اپنے کمرے میں جانا تھا، اکیلے ہی۔ اگلی صبح وہ اپنا بیگ پکڑے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اسے آج کچھ شاپنگ کرنی تھی، اس لیے وہ خود کو تھوڑا بزی اور فریش رکھنے کی ناکام کوشش بھی کر رہی تھی۔ امی، عدیل کہاں ہے؟ کمرے سے باہر نکلتے ہی اسے نگہت بیگم ہال میں بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں آپ سے امی، جواب دینا۔ وہ چلتی ان کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ دادی جان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ کلثوم بیگم اور نگہت بیگم انہیں خاموش کروا رہی تھی۔ دادی جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ خیریت؟ مگر دادی نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے تائی امی سے پوچھا، امی کیا ہوا ان کو؟ بیٹے شاہ زیب کا فون آیا تھا۔
اور وہ کہہ رہا تھا کہ ملنے آ رہا ہے۔ کلثوم بیگم کی بات پر رابل نے مکمل دادی جان کا بازو چھوڑ دیا اور اٹھ بیٹھی۔ کب؟ آج یا کل میں؟ تو پھر آپ رو کیوں رہی ہیں دادی جان؟ بیٹا اس سے اب تک تمہاری حالت کے بارے میں نہیں پتا۔ کتنی خوشی کی خبر ہے، کتنا خوش ہوگا وہ رابل۔ تم نے ہمیں کیوں منع کر رکھا ہے بیٹا؟ دادی جان نے رابل کو دیکھ کر پوچھا جو ان کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ ہو سکتا ہے بیٹا کہ اس خبر سے تم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ نہیں امی، یہی تو میں نہیں چاہتی کہ وہ خوش ہو اور ہمارے بیچ سب ٹھیک ہو۔ لیکن کیوں بیٹا؟ اس نے مجھے ڈائیورس کیوں نہیں دی؟ آپ نے پوچھا نہیں اس سے؟ رابل نے ایک اور سوال کیا تو دادی جان بولی نہیں، کیونکہ میرے خیال سے وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ دادی جان نے جواب دیا تو رابل کلثوم بیگم سے مخاطب ہوئی اور بولی آپ ایک کام کریں گے میرا تائی امی؟ ہاں بولو بیٹا۔ تائی امی آپ شاہ سے کہیے کہ مجھے خلا دے دے۔ کیا مطلب ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہوگی کہیں؟ نکہت بیگم یکدم غصے سے بولی تو رابل نے کہا اور میں ایک ہفتے کے لیے اپنے دوسرے گھر چلی جاؤں گی، وہ آرام سے یہاں رہ سکتا ہے۔ کیا کرو گی اس الگ گھر میں رہ کر؟ ہاں اس گھر جا کر اس کے نام پر تو تمہاری آنکھیں بھر آتی ہیں، سامنے ہوا تو سب بھول بھی جاؤ گی۔ نگہت بیگم کو اب شدید غصہ آیا تھا۔ نہیں امی، یہی تو میں بھی چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کچھ بھولوں، میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے سامنے آئے اور میں سب بھول کر اسے معاف کر دوں۔ میں اسے معاف نہیں کر سکتی امی، آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے مجھے؟ پھر کلثوم بیگم آہستگی سے بولی بیٹے وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں یاد کر کے وہ روتا ہے۔ نہیں تائی امی، اب فرق نہیں پڑتا اس کے رونے رلانے سے۔ یہ کہہ کر رابل نے اپنا بیگ اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ وہ یوں ہی ہال میں چکر کاٹ رہی تھی۔ شاہ زیب نے آج گھر آنا تھا، اس لیے وہ اپنے دوسرے گھر جو اس کی شادی کا تحفہ تھا ادھر آ چکی تھی۔ یہاں وہ کل رات کو ہی آ گئی تھی۔ اس کی کنڈیشن ایسی تھی کہ اسے اکیلا چھوڑنا ممکن نہیں تھا، مگر وہ ضد سے یہاں آئی تھی، یہ وعدہ کر کے خود سے کہ شاہ زیب اگر آج ہی واپس نہ بھی گیا تو وہ پھر بھی اس گھر نہیں جائے گی۔ لیکن اب اسے بے قراری ہو رہی تھی، یہ چاہ رہا تھا کہ جا کے اس بے وفا کو ایک بار دیکھ لے، کچھ تسلی تو مل جائے گی اسے، مگر نہیں، وہ جا نہیں سکتی تھی، اس لیے اب اکیلے ہی وہ ہال میں چکر کاٹ رہی تھی۔ اور یہ محبت بھی عجیب چیز ہوتی ہے نا، اسی بے وفا سے وفا کی امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں بھی تھوڑی محبت بدلے میں مل جائے گی۔ اسے اب گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ کچن سے پانی کا گلاس لائی، ہال میں لگے صوفے پر بیٹھ کر پانی پی کر اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا ہی تھا کہ ایک جانی پہچانی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ رابل! اس نے تیزی سے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں مزید کھل گئی تھی، بے یقینی سے۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی جو ایک بار پھر لوٹ آیا تھا۔ وہ اس کے پاس لوٹ آیا تھا یا کوئی فیصلہ کرنے کے لیے لوٹا تھا، رابل کچھ سمجھ نہ پائی۔ وہ آہستگی سے اٹھی تو شاہ زیب چلتا ہو اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو؟ شاہ زیب نے اسے پوچھا تو رابل بس اسے دیکھے گئی اور کوئی جواب نہ پا کر اس نے پھر پوچھا کیسی ہو؟ بولو بھی، کیوں آئے ہو یہاں تم اب؟ رابل نے غصے سے اسے پوچھا تو وہ بولا مجھے آنا ہی تو تھا۔ کیوں؟ آپ کو نہیں آنا تھا یہاں۔ رابل مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، جانتی ہوں میں۔ کیا جانتی ہو تم؟ ہاں یہی شاہ کہ مجھ سے شادی آپ کی غلطی تھی۔ نہیں رابل، مجھ سے یہ غلطی ہوگی کہ میں چلا گیا یہاں سے۔ نہیں شاہ زیب، وہ غلطی نہیں تھی، وہ تو آپ کا سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔ رابل نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بولا رابل جب تم سے شادی ہوئی تو تب ابیرہ کو چھوڑے ہوئے محض چند ہفتے ہی ہوئے تھے۔ میں اس وقت ایک نئے رشتے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر گھر والوں کے زور دینے پر تم سے شادی کر لی۔ پھر لگا کہ تم سمجھو گی اور تم نے سمجھا بھی، مگر رابل اس دن جو کچھ تم نے کہا اس بات کو مجھے برا لگا، اور رابل میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ رہ کر میں ہمیشہ تمہیں اسی طرح ہرٹ کرتا رہوں گا۔ ہاں تو تبھی آپ نے مجھے فوراً چھوڑ دیا نا؟ رابل نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ رابل اس وقت مجھے جو بہتر لگا میں نے وہ کر دیا، تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں دکھ نہیں دے سکتا تھا رابل، اس لیے سوچا دور چلا جاؤں گا تاکہ تم خوش رہو، مگر نہیں رابل، دور رہ کر تو نہ تمہیں خوش تھا اور نہ ہی تم
بات کرتے ہوئے وہ رو دینے کو قریب تھا۔ میں خوش تھی یا نہیں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا نا، اب مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ رابیل پلیز یار، تم تو مجھ سے محبت کرتی ہو تو پھر ایسے کیسے چھوڑ سکتی ہو مجھے تم؟ محبت؟ شاہزیب، عورت جھکتی صرف اپنی پسند کے مرد کے آگے ہے، اور موم بھی اسی کے سامنے ہو جاتی ہے۔ مرد چاہے تو اس عورت کے دل میں جگہ بنا کر دن کو رات اور رات کو دن بھی بنوا سکتا ہے۔ اپنی پسند کے مرد کے آگے وہ جھکتی چلی جاتی ہے، اپنی انا اور عزت نفس تک کا بھی مسئلہ نہیں بناتی۔ لیکن وہی مرد اگر اس کی بے عزتی کرے، اس کو محبت کی وجہ سے ذلیل کر ڈالے، رون ڈالے اس کی ذات کو، تو پھر وہ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ تمہاری سوچ ہے۔ میں نے بھی محبت کی تھی شاہ سے، بہت محبت کی تھی۔ آپ نے جب ابیرہ کا ذکر کیا میں نے کچھ نہیں کہا، مگر میں بھی آپ کو اس کی وجہ سے پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب وہ جا چکی تھی تو کیوں ہم دونوں کے بیچ بار بار آ رہی تھی؟ میری انا ہمارے رشتے میں کبھی نہیں آئی، مگر تب مجھے محسوس ہوا کہ محبت تو ضرور ہے، مگر عزت نفس بھی بعض جگہ پر بہت ضروری ہو جاتی ہے۔ رابیل سخت لہجے میں بولی تھی۔ اس نے کہا، رابیل میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، پلیز بھول جاؤ نا سب، وہ میری غلطی تھی۔ غلطی تھی شاہ کہیں نہ کہیں غلطی تھی، چاہے وہ آپ کی تھی یا میری، لیکن غلطی تو تھی نا۔ وہ ابیرہ تھی جو آپ کی زندگی میں اپنی مرضی سے آئی تھی، لیکن مجھے تو آپ خود اپنی مرضی سے لے کر آئے تھے۔ جب مجھے آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب آپ میرے ساتھ نہیں تھے، اور آج جب سب ٹھیک ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھول جاؤں؟ ایسا ممکن نہیں ہے اب شاہ سے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی گرل فرینڈ نہیں جسے آپ جب چاہیں چھوڑ جائیں۔ میری کوئی اہمیت ہی نہیں آپ کی زندگی میں۔ جانتے ہیں انسان کب ٹوٹتا ہے؟ جب اسے وہی انسان زمین کا رستہ دکھا دے جس پر بھروسہ کر کے آپ نے اڑنا سیکھا ہو۔ میں نے آپ سے محبت کی، ہر لمحہ آپ کو سوچا، آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے خود کو میں مکمل محسوس کرتی تھی، اور آپ نے کیا کیا؟ اکیلا چھوڑ کے مجھے۔ یہ سچ ہے کہ میرا کیا ہوگا، یہ سوچے بنا کہ آپ کے بغیر میرا کیا ہوگا۔ سنو رابیل، ابیرہ سے مجھے محبت تھی یا نہیں میں نہیں جانتا، مگر یہ جانتا ہوں کہ تم سے مجھے بے انتہا محبت ہے۔ اس کے بغیر میں رہ رہا تھا، مگر تمہارے بغیر تو ایک ہی دن 100 سال کے برابر لگ رہا تھا۔ رابیل، بہت مشکل سے یہ 2-3 مہینے میں نے نکالے ہیں۔ تم کہتی ہو کہ تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں، اصل میں تو میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں رابیل۔ آج کے بعد میں ابیرہ کا ذکر بھی نہیں کروں گا۔ مجھے بس آخری بار معاف کر دو رابیل، پلیز، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اب محبت سے اسے معافی مانگ رہا تھا۔ رابیل کے لہجے میں بھی اب لچک آ چکی تھی۔ وہ بولی، اور اگر اب وہ پھر آ گئی تو؟ نہیں رابیل، اب ہمارے بیچ کوئی نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں۔ شاہزیب نے محبت سے کہہ کر رابیل کو اپنے ساتھ لگایا۔ رابیل کے آنسو شاہزیب کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ بولا، آج میں تمہیں کہوں گا رابیل کہ پلیز مجھے کبھی بھی مت چھوڑنا، پلیز، کیونکہ شاہزیب تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی شاہزیب، کبھی بھی نہیں۔ رابیل تو شاہزیب سے اتنی محبت کرتی تھی کہ اس سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی تھی۔ کہتے ہیں بھول جاؤ انہیں جنہیں آپ معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دیں انہیں جنہیں آپ بھول نہیں سکتے۔ رابیل نے بھی وہی کیا تھا۔ شاہزیب کو وہ بھول نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے اسے معاف کر دیا، اور شاہزیب نے بھی جھک کر اپنا رشتہ بچا لیا تھا۔ 2 سال بعد ہال میں سبھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور یقیناً کسی کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ دادی جان اپنی تینوں بہوؤں کے ساتھ بیٹھ کر جیولر سے جیولری لے کر دیکھ رہی تھی۔ وہ وہیں ہال میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں ان کے سامنے جیولر کچھ نئے ڈیزائن لے کر ان کو دکھانے لایا تھا۔ دوسری طرف عدیل، شاہزیب اور آکاش ڈیکوریشنز کروا رہے تھے۔ جنید صاحب، عامر اور فیضان صاحب ضروری میٹنگز میں تھے۔ رابیل چائے لے کر دوسری لوازمات ٹرالی میں رکھے کچن سے ہال کی طرف زری کے ساتھ آ رہی تھی۔ ایک طرف صوفے پر عروہ بیٹھی تھی جسے پارلر والی مہندی لگا رہی تھی۔ لائبہ بھی 2 بچوں کے ساتھ وہاں ہال میں کھیل رہی تھی۔ ایک 1.5 سال کا بچہ تھا اور دوسری چند ماہ کی بچی تھی جو ابھی صرف تھوڑی کرالنگ کرتی تھی۔ رکو شاہزین، میں پکڑ رہی ہوں آپ کو۔ لائبہ تیزی سے بچے کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ ننھے قدم اٹھاتا رابیل کی طرف آیا تھا۔ ٹرالی کو ایک لمحے چھوڑ کر رابیل نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیا تو وہ بولا، ماما۔ جی ماما کی جان۔
رابل نے اس کے گال پر زور سے پیار دیا۔ زری آ جاؤ تم بھی یار، مہندی لگوا لو نا اب۔ عدیل زری کی طرف آتے ہوئے بولا تو بولی یار عدیل میں ابھی نہیں لگوا سکتی نا، عمل تنگ کرے گی مجھے اور خراب کر دے گی ساری مہندی۔ زری نے چھوٹی بچی کی طرف اشارہ کیا جو لائبہ کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ارے میری بیٹی اتنی معصوم ہے، تم اس پر الزام تو مت لگاؤ، سیدھا کہو کہ تمہارا اپنا دل نہیں کر رہا میری بات ماننے کا۔ عدیل نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا تھا۔ اچھا لگواتی ہوں، پہلے دلہن صاحب ہے تو لگوا لینا۔ زری نے عروہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بدلے میں عروہ بھی مسکرائی تھی۔ شاہ اب چلیں گھر جا کر مہندی کی تیاری بھی کرنی ہے۔ رابل شاہزین کو اٹھائے ہوئے شاہزیب کے پاس چلی آئی تھی۔ زری اب سب کو چائے پکڑا رہی تھی۔ چائے تو پی لو پہلے۔ شاہزیب نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو رابل سے لیا اور کہا تو وہ بولی نہیں مجھے نہیں پینی، اب چلے نا۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ پھر شاہزیب نے سب کو الوداع کیا۔ دادی جان کے کہنے پر عروہ کی شادی کے سبھی فنکشن اسی گھر میں تھے، اس لیے سب اس کی تیاریاں کر رہے تھے۔ شاہزین کو لے کر وہ گھر جانے سے پہلے پارک میں چلے گئے تھے۔ شاہزین دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ رابل اور شاہزیب پاس ہی واک کر رہے تھے۔ وہ دونوں ہی واک کرتے ہوئے باتیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ رابل نے دیکھا کہ ایک لڑکی انہیں بار بار گھور رہی تھی۔ اس نے شاہزیب کو نہیں بتایا اور وہ اگنور کرتی رہی۔ وہ لڑکی کافی دیر ان کو گھور کر اب ان کی طرف آ رہی تھی۔ رابل یہ نوٹ کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ جب ان کے سامنے آ کر رکی تو رابل کے قدم وہیں رک گئے۔ شاہزیب نے سیدھا ہو کر سامنے دیکھا تو وہ لڑکی بولی شاہزیب تم؟ اوہ تم؟ شاہزیب نے رابل کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی۔ رابل نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر شاہزیب کو۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ شاید شاہزیب اسے پہچانتا تھا۔ اور یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس لڑکی نے رابل کو دیکھ کر پوچھا تو شاہزیب نے کہا یہ میری وائف ہے مسز رابل شاہزیب خان۔ شاہزیب نے مسکرا کر رابل کے کندھوں کے گرد اپنے بازو حائل کیے۔ اس لڑکی کی مسکراہٹ تھوڑی کم ہوئی۔ پھر شاہزیب بولا اور رابل یہ ہے ابیرہ، یہ میری یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ رابل کو دیکھ کر شاہزیب نے کہا، جس پر رابل نے چونک کر شاہزیب کو دیکھا جو بالکل نارمل تھا۔ پھر اس نے ابیرہ کو دیکھا جسے وہ آج پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ابیرہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر سلام کیا اور بولی ماشاءاللہ تمہاری وائف تو بہت بیوٹیفل ہے یار۔ ہاں اور میرا بیٹا بھی بہت خوبصورت ہے، وہ دیکھو۔ شاہزیب نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا جو کھیل رہا تھا۔ واو ماشاءاللہ بہت پیاری فیملی ہے تم لوگوں کی، ابیرہ نے مسکرا کر کہا تو شاہزیب نے کہا تھینک یو۔ ویسے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اکثر یہاں آتی ہوں، ابھی بھی وہ آئس کریم لینے گئے ہیں اور تمہیں دور سے دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن یہ وہم نہیں تھا، تم سچ میں وہی ہو۔ اب وہ وجہ بتا رہی تھی۔ ہاں صحیح، میں رابل کے ساتھ یہاں واک کرنے کے لیے آیا تھا، سوچا اسی بہانے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے گا، ورنہ کئی دنوں سے ہم شادی کی تیاریاں کر رہے تھے، ٹھیک سے ایک دوسرے کو وقت بھی نہیں دے پا رہے تھے۔ میری کزن کی شادی ہے نا تو اس کی تیاریاں کر رہے تھے۔ شاہزیب نے اسے تفصیل بتائی تو وہ اب مسکرا رہا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلیں اچھا لگا آپ دونوں کو مل کر، ابیرہ نے کہا تو رابل خاموشی سے ابیرہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہزیب نے اب بھی اپنا بازو اس کے گرد کیا ہوا تھا۔ ہاں جس کی اتنی خوبصورت اور میچور بیوی ہو وہ تو خوش ہوگا نا، اور میں سچ میں بہت خوش ہوں رابل کے ساتھ، الحمدللہ یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ ہے جسے میں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ابیرہ نے کندھے اچکائے تھے۔ اوکے تم اپنے ہسبینڈ کا انتظار کرو اور اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر شاہزیب آگے بڑھ گیا تو ابیرہ نے بھی انہیں بائے کہا اور مسکرا کر دوسری جانب چل گئی، اور ایک سکون سا تھا جو رابل کے اندر اترا تھا۔ شاہزیب کی طرف سے اب اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جس طرح رابل کو شاہزیب نے ابیرہ کے سامنے اہمیت دی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ رابل کے علاوہ شاہزیب کے دل میں اور کوئی بھی نہیں، اب وہ صرف اور صرف رابل کا تھا۔ رابل کی بے پناہ محبت اور چاہت نے شاہزیب کو اس کا بنا دیا تھا۔ اگر یہ ابیرہ اپنی زندگی میں خوش تھی تو شاہزیب بھی بہت خوش تھا۔ رابل کو اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا، کیونکہ شاہزیب اب صرف اور صرف اس کا تھا۔ شاہزیب اور رابل ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ شاہزیب کو رابل کی اب قدر ہونے لگی تھی اور اب وہ سچ میں اسے کبھی بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ 2 قدم چل کر شاہزیب اور رابل بینچ پر بیٹھ گئے۔ وہ دونوں سامنے کھیلتے ہوئے شاہزین کو دیکھ رہے تھے۔ شاہزیب نے بھی اب بھی اپنا بازو اس کے گرد کیا ہوا تھا۔ پھر اس نے رابل کو دیکھا
اور رابیل نے شاہ زیب کو دیکھا۔ شاہ زیب نے مسکرا کر اس سے کہا، "You are only mine." تم صرف میری ہو۔ تو رابیل نے بھی مسکرا کر کہا، "And you are only mine." آپ بھی صرف میرے ہو۔ پھر اس نے اپنا سر شاہ زیب کے کندھے پر رکھا اور دونوں مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگے۔ اسے کہنا کہ مکمل کچھ نہیں ہوتا، ملنا بھی نامکمل ہے، جدائی بھی ادھوری ہے، یہاں ایک موت پوری ہے۔ اسے کہنا کہ اداسی جب رگوں میں خون کی مانند اترتی ہے بہت نقصان کرتی ہے۔ اسے کہنا کہ بساط عشق میں جب مات ہوتی ہے نا، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، مکمل بس خدا کی ذات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک مرد ٹوٹے دل کی عورت کا دل جوڑنے میں اس کی مدد کرتا ہے تو جب وہ عورت بہتر ہو جاتی ہے تو وہ اس مرد کو کبھی نہیں چھوڑتی اور اس سے وفاداری نبھاتی ہے، مگر جب عورت کسی ٹوٹے ہوئے مرد کا دل جوڑنے میں مدد کرتی ہے اور مرد جب بہتر ہو جاتا ہے تو وہ مرد اسی کا دل توڑ دیتا ہے اور اس سے بے وفائی کرتا ہے۔ بے وفا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے اور مرد بھی۔ بس آپ لوگ کوشش کریں کہ اگر آپ کو محبت نہیں ملی تو جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی قدر کر لیں۔ اگر آپ ایک پاک رشتے میں بندھے ہوئے تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے میں زیادہ مزہ ہوتا ہے۔ اس ناول میں بہت سی چیزیں واضح کر کے لکھی گئی ہیں۔ اگر آپ ایک رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو تھوڑے ایکسپریسو بنیں۔ ایک دوسرے کی پرواہ ہے تو شو کریں کہ پرواہ ہے، محبت ہے تو بتائیں کہ محبت ہے۔ صرف ایک دوسرے سے امید مت رکھیں، خود ایک دوسرے کے دوست بنیں تاکہ آپ کو کسی دوسرے نامحرم کی ضرورت نہ پڑے۔ بہت سے لوگوں کو شاہ زیب کا کردار برا بھی لگے گا۔ بہت سے لوگ سوچیں گے کہ کیسی شخصیت دکھائی گئی ہے کہ بار بار چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یہ کیسا ہیرو ہے وغیرہ وغیرہ۔ دراصل ہمیں ناول کی دنیا میں ہر چیز مکمل دیکھنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہیرو ہے تو اس میں کوئی برائی نہ ہو، ہیروئن ہے تو اس میں کوئی برائی نہ ہو، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر لڑکا اپنی زندگی کا ہیرو ہے اور ہر لڑکی اپنی زندگی کی ہیروئن ہے۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے، ہم سب میں بہت سی خامیاں اور خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہم سب خود کو اپنی خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں تو پھر کسی اور کو کیوں اس کی خامیوں کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ ہم کسی کی خامیوں کو نظر انداز کر کے اسے قبول کریں؟ ہمیں ہر چیز میں مکمل تلاش ختم کرنی ہوگی، کیونکہ مکمل کچھ نہیں ہوتا، مکمل صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ ایک اور چیز جو لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ کہ رابیل کیوں یہ سب سہتی رہی؟ سب کچھ ایسا حقیقت میں تو نہیں ہوتا۔ دراصل حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ناول ون سائیڈڈ لو پر مبنی تھا اور ایک طرفہ محبت کے معنی ہی ہوتے ہیں بے مول محبت۔